باسی صاحب، معاملہ یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان کو جو ملاقاتیں کچھ روز پہلے ہوئیں اب اس پہ شکوے انہوں نے کر دیے ہیں. وزیر اعظم صاحب نے بلا بھی لیا ہے، ملاقات بھی ہونی ہے، لیکن یہ مولانا صاحب کر کیا رہے ہیں؟ کیا ان کی شکایات واقعتاً جائز ہیں یا اب الیکشن یقینی دیکھ کر وہ ماحول بنا رہے ہیں روایتی طور پہ جس طرح سیاسی جماعتیں کرتی ہیں کہ الیکشن سے کچھ عرصہ پہلے جس اتحاد کا وہ حصہ ہوتی ہیں خود کو ڈسٹنس کر لیتی ہیں؟ نہیں، ایسی بات نہیں ہے. یہ ملاقاتیں ہوئی ہیں، پریس میں رپورٹ ہوئی ہیں. میرا نہیں خیال یہ کوئی فارمل ملاقات تھی. یہ ایک شہر میں دونوں لیڈر تھے، انہوں نے ملاقات کر لی. مولانا صاحب نے اپنی تشویش کا اظہار کر دیا اور مولانا صاحب کولیشن پارٹنر بھی ہیں اور اس سے پہلے بھی رہے ہیں، اور میں نے یہ ہمیشہ محسوس کیا کہ ایک بڑے واضح اور بڑے مضبوط کولیشن پارٹنر مولانا صاحب ہوتے ہیں. وہ تو انہوں نے اپنی بات کی ہے تو اس کا یقیناً اب پاکستان مسلم لیگ نون کو نوٹس لینا چاہیے اور ان سے بات جو تشویش ان کی ہے اس کو دور کرنا چاہیے. جی ارشاد صاحب. عباس صاحب، ابھی تھوڑی دیر پہلے مولانا عبد الواسع تھے ہمارے ساتھ. وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہماری شکایات کافی عرصے سے چل رہی ہیں، صرف اس ملاقات پہ نہیں ہیں. اس سے پہلے بھی فلڈ کے حوالے سے ہمارے مطالبات تھے، وزیر اعظم نے سنی انسنی کر دی، اور کئی باتیں جو ہم نے کی، ہم سے وعدے ہوئے وہ پورے نہیں ہوئے، خاص طور پر بلوچستان کے حوالے سے. اور اب ان کے الفاظ میں دو خاندان مل بیٹھ کے یہ طے کرنا شروع ہو گئے کہ جناب نگران حکومت کیسی ہوگی، الیکشن کب ہوں گے، ہمیں اعتماد میں نہیں لیا گیا. تو یہ ایک تو یہ ہے کہ یہ صرف اتنی ملاقات پر اعتراض نہیں ہے، کچھ شکوے شکایت جو سنجیدہ قسم کے ہیں. اور دوسری یہ ہے کہ جو بات چل رہی ہے کہ مولانا صاحب چاہتے ہیں 1 سال کے لیے الیکشن ملتوی ہوں، اگلے سال ہوں، اور تاکہ کچھ ہم ڈیلیور کر سکیں. تو کیا یہ بات بھی ہے جبکہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی چاہتے ہیں کہ الیکشن وقت پر ہو جائیں اور اس میں تاخیر نہیں ہونی چاہیے؟ میں جو بھی مولانا صاحب نے رائے کا اظہار کیا میں اس کو احترام کرتا ہوں. اور یہ شکایات یہ رہتی ہیں ہر کولیشن گورنمنٹ کے اندر، وہ دور بھی کی جاتی ہیں، کچھ نہیں ہو سکتی ہیں. جو بات ہے کہ الیکشن 1 سال بعد ہوں، میرا نہیں خیال کہ یہ ممکن ہے، کیونکہ آئین اس بات کی اجازت نہیں دیتا. تو الیکشن تو اپنے وقت پہ ہو جائیں گے، زیادہ سے زیادہ آپ نومبر تک جا سکتے ہیں. اس کے بعد یہ اور اس بات کا اظہار مولانا فضل الرحمان صاحب نے ماضی میں کیا ہے، لیکن وہ انہوں نے کوئی ایک ڈیمانڈ کے طور پر نہیں کیا. ان کا خیال تھا کہ یہ ہونا چاہیے. تو بہرحال میرا نہیں خیال کہ آئین اس کی اجازت دے گا. تو بہتر ہے کہ الیکشن وقت پہ ہو جائیں اور ایک نئی حکومت آئے اور معاملے کو آگے چلائے. صحیح ہے. اب بھائی صاحب، معاملہ یہ بھی ہے کہ احسن اقبال صاحب نے جو اسٹیٹمنٹ دی ہے پہلے سی پیک سے متعلق کہ چین اس حق میں نہیں تھا کہ کوئی نیا تجربہ کیا جائے، پھر انہوں نے اس کی وضاحت بھی دے دی. کیا واقعتاً چین نے پاکستان کے سیاسی معاملات میں مداخلت کی اور جو پچھلی حکومت تھی چین اس کے حق میں نہیں تھا؟ اور کیا واقعتاً پچھلے دور حکومت میں سی پیک کا جو کام رکا اس کی بڑی ریزن کووڈ ہی تھی؟ دیکھیں، اگر آپ مجھ سے پوچھیں گے تو جو ممالک کے درمیان تعلقات ہوتے ہیں وہ شخصیات کی بنیاد پر نہیں ہوتے، وہ 2 ممالک کے تعلقات ہوتے ہیں، اس میں شخصی عمل دخل نہیں ہوتا. یہ حقیقت ہے کہ کچھ شخصیات زیادہ واضح اپنی پالیسیز رکھتی ہیں تو اس کو دوسرے ممالک میں پسند کیا جاتا ہے. جیسے میاں نواز شریف کو میں نے دیکھا کہ عام طور پر جس ہمارے جو ممالک سے تعلقات ہیں تو ان کو ایک شخص کے طور پر پسند کیا گیا. پچھلے دور کے اندر ایک ہم سے یہ کمی رہی ہے کہ ہم نے سی پیک کو اس طریقے سے آگے نہیں بڑھایا جو بڑھانا چاہیے تھا، اور اس پر یقیناً چین میں بھی تشویش کا اظہار کیا ہوگا. لیکن میں نہیں سمجھتا کہ چین شخصیات کی بنیاد پر سیاست کرتا ہے. احسن اقبال صاحب نے بات کی، اس کا تناظر شاید کچھ اور ہو، میں نے وہ بیان دیکھا نہیں، انہوں نے کچھ وضاحت اس کی ہے. لیکن میرا یہ جو ایک ملک کے طور پر میں نے کوٹ ان کوٹ انہوں نے کہا چین نے گزشتہ اسٹیبلشمنٹ کو پی ٹی آئی کو اقتدار میں لانے کے تجربہ کرنے سے روکنے کی کوشش کی تھی. یہ پہلی اسٹیٹمنٹ ہے. دوسری اسٹیٹمنٹ ہے، انہوں نے کہا کہ چین سے متعلق جو بیان ہے وہ سیاق و سباق سے ہٹ کر لیا گیا ہے. چین نے پاکستان کو 2018 کے انتخابات کے دوران کوئی تجربہ نہ کرنے کا مشورہ دیا تھا. وضاحت بھی انہوں نے کی، سیاق و سباق کا بھی کہہ رہے ہیں، لیکن ان دونوں باتوں میں کوئی واضح فرق آپ کو نظر آ رہا ہے؟ دیکھیں، مشورہ اگر آپ سرکاری سطح پر نہیں دیتے، یہ ہر
ملک کے جو سفراء ہوتے ہیں, جو ان کے یہاں پر ڈیلیگیشن آتے ہیں, ان سے بات چیت میں وہ اپنی رائے کا اظہار کر دیتے ہیں, لیکن وہ کوئی آپ کے معاملے میں مداخلت نہیں ہوتی. وہ جب بھی ڈسکشن ہوتی ہے اس میں بہت سی باتیں ہوتی ہیں, لیکن وہ کہ زور نہیں دیتے کہ آپ یہ کام کریں یا نہ کریں. کبھی کبھی اپنی رائے کا اظہار کر دیا جاتا ہے, جو سفارتی تعلقات سے تھوڑا معاملہ ہٹ کر ہوتا ہے, جہاں ایک بے تکلفی ہو جائے وہاں پر اظہار کیا جاتا ہے. صحیح. ارشاد صاحب, عباس صاحب یہ فرمائیں کہ آپ پی ڈی ایم کے سیکرٹری جنرل تھے اور آپ نے نوٹس جاری کیا تھا جیسے پیپلز پارٹی بہت ناراض ہوئی تھی, تو اب پی ڈی ایم موجود ہے, آپ اس کے سیکرٹری جنرل ہیں, یا وہ بس اقتدار سنبھالنے کے بعد سرد خانے میں چلی گئی پارٹی اتحاد؟ نہیں, یہ جو پی ڈی ایم تھی یہ ایک اپوزیشن جماعتوں کا اتحاد تھا. پھر یہ اتحاد نو کانفیڈنس کے ذریعے حکومت کا حصہ بن گیا. تو آج جو کولیشن گورنمنٹ ہے اس میں پی ڈی ایم ایک حصہ ہے. میں آج بھی اس کا سیکرٹری جنرل ہوں, لیکن یقیناً جب ایک کولیشن گورنمنٹ بن جائے, اقتدار ہو, تو پھر ایسے اتحاد جو ہوتے ہیں وہ ذرا پس منظر میں چلے جاتے ہیں. بہرحال مولانا صاحب نے اس اتحاد کو زندہ رکھا ہے, اور وہ سمجھتے ہیں, اور یہ میرا خیال درست سمجھتے ہیں, کہ یہ اتحاد سیاست کو تقویت کا باعث بنتا ہے. سیکرٹری جنرل کے طور پر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اتحاد اب انتخابی اتحاد میں بدلنا چاہیے, یا بس الیکشن کے اعلان کے ساتھ اپنی اپنی راہ لیں ساری جماعتیں؟ نہیں, انتخابی اتحاد تو یہ کبھی نہیں تھا, نہ ایسی سوچ تھی, اور اس کی وضاحت کئی دفعہ کی جا چکی ہے. تو جب الیکشن آئے گا اس کے اندر سیٹ ایڈجسٹمنٹس ہو سکتی ہیں, اور جب آپ ایک اتحاد کا حصہ رہے ہوں تو آپس میں کچھ معاملات پر باتیں طے کرنا آسان ہو جاتا ہے. تو لیکن آپ اس کو الیکٹورل الائنس نہیں دیکھیں گے, آپ کچھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ یقیناً مقامی سطح پر دیکھیں گے. ابھی آج کی خبر یہ ہے, کل کی خبر یہ ہے کہ حکومت نے ارکان پارلیمنٹ کے لیے ترقیاتی فنڈز منظور کیے ہیں, اور ایک اچھی خاصی رقم ایلوکیٹ ہوئی ہے. تو یہ کوئی اس بعض لوگ اعتراض کر رہے ہیں, یہ تو پری پول ریگنگ ہے. ایک ارکان اسمبلی کو ایک مہینے کی مدت رہے گی اور فنڈز دیے جا رہے ہیں تاکہ وہ الیکشن کی تیاری کریں. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ درست نہیں ہو رہا؟ دیکھیے, یہ فنڈز جاری کسی کو دیے نہیں جاتے. یہ پروگرام ہوتا ہے, سیپ کا ایک پروگرام ہے, وہ اس کے تحت فنڈنگ ہوتی ہے, اور جب تک نمائندہ رہتا ہے اس کا حق ہوتا ہے کہ وہ اپنے علاقے کے لیے یہ فنڈ دے سکے. ابھی پنجاب حکومت آپ کے سامنے تھی, وہاں پر تو سینکڑوں ارب روپے کے فنڈ جو ہیں وہ آخری سال میں جاری کیے گئے. تو اس میں کوئی قطعاً کوئی ایسی بات نہیں ہے. یہ حکومت تو 4 ہفتے بعد نہیں ہوگی, اس کے بعد بھی ترقیاتی کام تو چلتے رہیں گے 4 مہینے تک. بھائی صاحب, نواز شریف صاحب 2-4 دن پہلے پلاٹ الاٹمنٹ کیس میں بری ہوتے ہیں, آج سلیمان شہباز صاحب 16 ارب روپے منی لانڈرنگ کے الزام میں بری ہو جاتے ہیں, لیکن آپ کی جماعت پھر بھی شکوہ کرنا ہے عدالتوں سے کہ انصاف نہیں ہو رہا اور ریلیف نہیں مل رہا. دیکھیں, انصاف جو کچھ ہوا ہے عدالتوں میں, پہلی بات ہے یہ جعلی کیس بنائے گئے, سب پہ بنائے گئے. تو ریلیف کی بات تو یہ ہے کہ میاں نواز شریف کے جو 2 کنوکشنز ہیں نیب کورٹس میں, اور ایک جو ان کے ساتھ فیصلہ 28 جولائی 2017 کو کیا گیا تھا, یہ ناانصافیاں دور کرنے کی ضرورت ہے, اور اس میں عدلیہ کو پہل کرنی چاہیے. نہیں, ارشاد صاحب, میاں نواز شریف صاحب جب اقتدار میں تھے پھر بعد میں بھی وہ کہتے رہے کہ ٹروتھ کمیشن بننا چاہیے, یہ آپ کی رائے بھی رہی ہے. 1 سال 2 ماہ 3 ماہ ہو چکے موجودہ حکومت کو, تو یہ ٹروتھ کمیشن نہیں بن جانا چاہیے تھا کہ یہ سارے معاملات جو عدلیہ کی طرف سے زیادتی ہوئی یا کسی اور کی طرف سے, اس کو ختم کر دیا جاتا؟ تو یہ کوتاہی تو موجودہ حکومت نے کی. جی, سب انسان ہیں, بہت سی کوتاہیاں ہیں, امید ہے مستقبل میں بن جائے گا. میں یہ کہتا ہوں کہ ایک کولیشن گورنمنٹ ہو, ایک لمیٹڈ عرصے کے لیے ہو, اس کو یہ تمام باتیں کرنا, ذرا کام کرنا مشکل ہوتا ہے. اب جب بھی اگلی حکومت آئے گی, میرا خیال ہے بڑی ضرورت ہے ہم سب کو کہ اس ملک میں ٹروتھ کمیشن ہو تاکہ حقائق عوام کے سامنے آ جائیں. صحیح ہے. بھائی صاحب یہ بتائیے کہ شہزاد اکبر صاحب نے کہا ہے کہ نواز شریف اچھے آدمی ہیں, موجودہ حالات کے ذمہ دار جنرل باجوہ ہیں, تو آپ کے خلاف جو کچھ ہوتا رہا کیا وہ جنرل باجوہ ہی کرتے رہے؟
یہ رائے بدلتی رہتی ہے وقت کے ساتھ ساتھ. پہلے جناب باجوہ صاحب اچھے تھے، نواز شریف صاحب برے تھے، آج جناب باجوہ برے ہو گئے ہیں، نواز شریف صاحب اچھے ہو گئے ہیں. تو یہ ذرا مستقل مزاجی بہتر ہوتی ہے. یہ جو شہزاد اکبر صاحب جیسے مطلب مشیر یا معاون خصوصی آتے ہیں، اور بالخصوص اس پہ بڑی ایک ڈبیٹ بھی رہی ہے کہ جو ان الیکٹڈ لوگ ہیں یا نان الیکٹڈ ہیں وہ جب عہدہ لیتے ہیں، کیونکہ اب بظاہر تو یہ لگتا ہے کہ شہزاد اکبر صاحب وہ چیف ڈی مشن تھے نا احتساب کے، تو اب وہ وہاں جا کے یہ بات کر رہے ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ہیلدی پالیٹکس ہے؟ یہ جو ہم آتے ہیں نا، یہ کبھی سیاست چلتی نہیں ہے، تو ان سے بچنا چاہیے. ان لوگوں کا کوئی سٹیک نہیں ہوتا ملک کے اندر، اور جس قسم کے الزامات ان سب حضرات پہ لگے ہیں جو باہر سے آتے ہیں یہاں پر بس اپنا داؤ لگایا اور یہاں سے نکل گئے، اور پہلے کچھ بیان، اور تو ان کی زندگی ہی جو ہوتی ہے وہ اس بات پر ہوتی ہے کہ وہ حکمرانوں کو خوش رکھ سکیں. تو یہ بدقسمتی ہے کہ ہم اپنے ملک کے اہم معاملات ان کے حوالے کر دیتے ہیں.